کہ ان کو بلاؤ حج کے لیے، یا اللہ میری آواز تو تیلے تک جائے گی. رب نے فرمایا ندا کرنا تیرا کام ہے، مشرق و مغرب سے لانا میرا کام ہے. اونٹنیوں پہ بھی آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے، ہر لحاظ سے جن کو میں بھیجوں گا آئیں گے. اور دیکھو نا معذوری کی حالت میں یہ شخص آئے ہیں، معذوری کی شخص میں حالت میں یہ اللہ والے آئے ہیں، کیونکہ ان کی نسبت ہے جس گھرانے کے ساتھ اور جن کو فیض ہے وہ اندر ایک تڑپ پیدا کرتا ہے. ایسے نہیں آتے، وہ ایک تڑپ پیدا کرتے ہیں. حضرات گرامی، مجھے اس بات پہ بھی خوشی ہے، حضرت صاحب کل ہی میرے خیال میں پہنچے ہیں پاکستان سے، اور مجھے اطلاعات ملتی رہی جہاں بھی ان کا قدم رکھتا تھا ہزاروں کی تعداد میں ملتا تھا. ہمیں فخر ہے ان علماء ربانیین پر اور بعمل لوگوں پر جن کا قلب ظاہر باطن بیٹھنا اٹھنا ہے اللہ کے قرآن کے لیے، اللہ کی حدیث کے لیے. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے وقف ہو جاتا ہے اللہ فرماتا ہے ہر چیز پھر تیرے لیے. تو آج کے جو خوبصورت عنوان ہے بلغ العلا بکمالہ، جب میں یہ پڑھتا ہوں نا رات کی تنہائی میں تو آنسو چھلکتے ہیں. پھر اس وقت مزہ آتا ہے کہ واقعی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں تو ہمارے تو ادراک میں نہیں کہ کون سی بلندیاں کتنی بلندیاں، بس جو قرآن و حدیث نے لکھا ہم اس کو اگر صحیح طریقے سے پڑھ لیں اور سمجھ لیں تو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ ترین معجزہ، معراج شریف سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ختم نبوت حضور کے سر اقدس پہ سجایا جانے والا تاج، فتح مکہ بہت بڑا معجزہ. تو یہ معجزات نہ ختم ہونے والے ان گنت معجزات میرے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تو اس بحر بے کرام میں سے ایک قطرہ، ایک چونچ کے اندر، ہماری چونچ کے اندر جو آتا ہے وہ فیضان بھی ہمیں مل جائے ہمارے لیے دونوں جہانوں کا سرمایہ ہے. اور میں کیسے اعلیٰ حضرت نے لکھا پر ان کا پڑھنا تو نام کو تھا حقیقتاً فعل تھا ادھر کا، تنزلوں میں ترقی افزا دنا تدلا کے سلسلے تھے. عارفانہ انداز میں، صوفیانہ انداز میں، خطیبانہ انداز میں حضرت مفکر اسلام حضرت قبلہ مفتی اعظم برطانیہ جناب محمد انصر القادری صاحب ذی مجدہ، آپ اپنے حالات کا اظہار فرمائے گے اور ہمارے ایمان اور قلوب کو جلا بخشیں گے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تبارك وتعالى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا
علیہ وسلم تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی حبیب اللہ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، رجب المرجب کے بابرکت، پرنور اور مقدس مہینے کی مناسبت سے آج کا یہ عظیم الشان، پروقار اور روح پرور پروگرام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان معجزہ معراج کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے. آج کی اس تقریب کی صدارت اور سرپرستی فرما رہے ہیں جو آج ہی کی تقریب کے روح رواں ہیں، فخر ملت، صوفی باصفا، پیر طریقت، مجاہد اہل سنت، حضرت پیر صوفی عابد حسین صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، اور بطور مہمان خصوصی تشریف فرما ہیں خطیب الاسلام، فخر العلماء، حضرت علامہ مولانا قاری محمد علی اظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، خطیب اعظم انگلینڈ. اور ابھی چند لمحات پہلے جنہوں نے اپنے حرف و صوت کے آہنگ سے اپنے فن کا بہت ہی عمدہ مظاہرہ فرمایا، فخر المجودین استاد القراء حضرت مولانا قاری محمد عبد القیوم صاحب الفت نوشاہی قادری دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ. عزیزان گرامی قدر، حضرت پیر صوفی عابد حسین صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ کی جو کریمانہ عادت ہے وہ یہ ہے کہ یہ اہل سنت کے کسی ایک تہوار کو بھی چھوڑنا اپنی شان کے لائق نہیں سمجھتے، بلکہ یہ بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی موقع میسر آ جائے اور ذکر رسول، اور کوئی موقع ہو، معراج کا موقع ہو، میلاد کا موقع ہو، محرم الحرام کی محافل ہوں، اور ربیع الاول شریف کا پروگرام ہو، سفر المظفر میں حضور امام ربانی مجدد ثانی کے عرس مبارک کا موقع ہو، بڑی 11ویں شریف کی بات ہو، داتا علی حجویری کا عرس ہو، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنا ہو، شب برات ہو، رمضان المبارک کے پروگرام ہوں، کوئی ایک موقع میں نے ان کے ہاں جاتے ہوئے نہیں دیکھا اس پر یہ باقاعدہ اشتہار دے کر اعلان کروا کر مجلس کا باقاعدہ اہتمام نہ کرتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جس خلوص کی دولت سے نوازا ہے اس کا حال یہ ہے کہ نہ تو کسی شکریہ کے طلبگار ہیں اور نہ واہ واہ کے طلبگار ہیں. وہ ایک شمع جلا دیتے ہیں، جس کا دل چاہے وہ آئے. ان کے ہاں ایک جو ہے وہ مرکز قائم کر دیا جاتا ہے، جس کا دل چاہے آ کے پیاس بجھا لے،
جس کا دل چاہے بے نیازی برت جائے، ہمیں کسی سے کوئی بات غرض کی نہیں ہے۔ یہ من احب للہ و ابغض للہ و اعطا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان کی تصویر بنے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ جسے کہتے ہیں جس کی دشمنی اللہ کے لیے ہو، جس کی محبت اللہ کے لیے ہو، جس کا دینا اللہ کے لیے ہو، جس کا نہ دینا اللہ کے لیے ہو، اس کا ایمان پائے تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ ان کی ہر ممکن کوشش ہے کہ میں اس حدیث کا جو عملی پہلو ہے وہ میں اپنے عادات سے، اپنے خصائص سے، اپنے اعتبار سے میں اس کا اظہار ہمیشہ کرتا رہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی کامیابی بھی عطا فرمائی ہے۔ سرزمین پاکستان میں بھی ان کے مراکز ہیں، ماشاءاللہ لاہور میں بھی ان کا آستانہ ہے، ادھر سرزمین بہاولپور میں بھی ہے، اور پھر یہ مانسرا کے علاقے میں انہوں نے بہت بڑا جامعہ بھی قائم فرمایا ہے، اور جو بدعقیدہ لوگوں کے عین مرکز کے اندر جا کے انہوں نے وہ شمع روشن کی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شمع کے فیض کو چار دانگ عالم میں عام فرمائے، اور انہوں نے جو محنت اور کاوش اور کوشش کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا اجر جزیل عطا فرمائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا جو پروگرام ہے اس کا عنوان ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو معراج عطا فرمایا ہے، لیکن ہر نبی کا معراج ان کے حسب حال، ان کے حسب مقام اور ان کی اپنی جو منزل ہے، ان کا جو مرتبہ ہے، اس کے مطابق ان کو عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو بھی معراج ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی معراج ہوا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی معراج ہوا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معراج ہوا ہے، لیکن ان کے معراج کہاں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے، ان کے ساتھ نہ کسی کی کوئی مثل ہے، نہ کسی کی کوئی مثال ہے، نہ اس کی کوئی نظیر ہے، نہ اس کا کوئی جواب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معراج کے شرف میں جو چیز عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت بیداری میں جاگتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بقائم ہوش و حواس اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن مطلق کے نظارے کی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا شرف عطا فرمایا ہے جو اللہ کی ساری مخلوق میں زمانہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، بلکہ اللہ کی مخلوق جب سے قائم ہوئی ہے، جب تک رہے گی، نہ کسی فرشتے کو ملا ہے، نہ کسی نبی کو ملا ہے، نہ کسی رسول کو ملا ہے، نہ کسی اول العزم ہستی کو ملا ہے۔ یہ مرتبہ صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمومی اعتبار سے اس پورے سفر کو معراج ہی کہا جاتا ہے، لیکن محققین کے ہاں یہ سفر جو ہے یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے، کیونکہ آپ پڑھے لکھے لوگ اور بڑے دانشمند اور زیرک اور دانا لوگ ہیں، اس لیے میں یہ بات بھی ابتداً ضرور عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ محققین کے ہاں اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے۔ یہ سفر 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کا پہلا حصہ ہے جس کو اسراء کہا جاتا ہے، جیسے قرآن پاک میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ بعض بندوں کو یہ دھوکہ پڑتا ہے کہ اس میں لفظ تو اسراء استعمال ہوا ہے اور آپ اس کو اسراء پڑھتے ہیں۔ یہ سورہ جو ہے اس کا اسم گرامی بھی سورۃ الاسراء ہے۔
اگر کسی نے کوئی زبر کے ساتھ پڑھا ہے تو وہ بعض اوقات توجہ کے بغیر پڑھ جاتا ہے. اور یہ سورۃ الاسراء یا اس کا دوسرا جو نام ہے سورہ بنی اسرائیل. یہ جو ہے لفظ اسراء مصدر ہے. مصدر کا جو حمزہ ہوتا ہے، ایک بات جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حمزہ جو ہے یہ عربی میں دو طرح لکھا جاتا ہے. ایک تو یہ عین کے سرے کی طرح لکھا جاتا ہے جو حروف تہجی کا ایک حرف ہے باقاعدہ طور پہ، جسے پڑھتے ہیں الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ. یہ عین کے سرے کی طرح ہوتا ہے. یہ اس کی ایک شکل یہ ہوتی ہے. دوسرا وہ ہوتا ہے جو الف کی طرح لکھا جاتا ہے. تو الف جو ہے وہ الف اس وقت تک رہتا ہے جب تک اس پر کوئی حرکت نہیں آتی. حرکت اس کے اوپر لگ جائے، زبر لگی، زیر لگی، پیش لگی، پھر اس کو الف پڑھنا جائز نہیں رہتا ہے، پھر وہ حمزہ ہی پڑھا جاتا ہے. ہمارے اس میں بندے پڑھ جاتے ہیں الف زبر آ، لیکن یہ قاعدہ جو ہے یہ کسی کے ہاں درست نہیں کہ حمزہ الف اس وقت تک الف ہوتا ہے جب تک اس کے اوپر کوئی زیر زبر پیش ہے نہیں، حرکات ثلاثہ میں سے کوئی چیز نہ لگے پھر اس کو الف پڑھتے ہیں. زبر لگی، زیر لگی، پیش لگی، پھر اس کو حمزہ پڑھتے ہیں. تو یہ جو مصدر کا حمزہ ہوتا ہے یہ ہمیشہ زیر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. جمع کا جو حمزہ ہوتا ہے یہ زبر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں جو ہے نا سبحان الذی اسرا، یہ فعل ہے، یہ نا یہ فعل. دوسرا جو ہے سورۃ الاسراء یا سفر کا نام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں پہلے حصے کو جو زمین سے زمین تک ہوا ہے اس کو کہتے ہیں یہ اسراء ہے. یہ کہاں سے کہاں تک ہے قرآن مجید نے اس کو بیان کیا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. انتہائی پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. مسجد حرام کہتے ہیں یہ جو بیت اللہ شریف کے جو ارد گرد جگہ ہے جہاں پہ نماز ادا کی جاتی ہے، جہاں پہ طواف کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ مسجد حرام. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ سفر زمین کا اس کو کہتے ہیں یہ اسراء ہے. قرآن مجید کی یہ نص قطعی سے ثابت ہے اور اس کی دلالت بھی قطعی. جو چیز نص قطعی تو قرآن کی ہر آیت ہی نص قطعی ہے، لیکن اس کی دلالت سب کی قطعی نہیں. دلالت بھی قطعی ہو، نص بھی قطعی ہو تو اس کا انکار کرنے والا شخص مطلق طور پر دائرہ اسلام سے خارج ہے اور اس پر کفر کا فتویٰ ہے کہ بندہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں. چاہے وہ کتنا پیر ہو، چاہے وہ کتنا عالم ہو، چاہے وہ کتنا مفکر ہو، چاہے اس نے کتنے اسکول بنائے ہوں، چاہے کتنی یونیورسٹیاں قائم کی ہوں، چاہے بڑے انگریزی کا ماہر ہو، بڑا سائنس کا ماہر ہو، میتھمیٹک کا ماہر ہو، بڑی اس کی خدمات ہوں، جس نے اس حصے کا انکار کیا ہے کیونکہ قرآن مجید کی آیہ کریمہ کا کہ مفہوم کا مطلق طور پہ انکار کرتا ہے، اس سے وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس کے بعد اگلا حصہ ہے جس کا آغاز ہوتا ہے مسجد اقصی سے، اس کی انتہا ہوتی ہے سدرۃ المنتہا تک. یہ جو حصہ ہے یہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات عالیہ سے ثابت ہے اور ایسی سرکار کی احادیث سے ثابت ہے جن کو معنوی اعتبار سے حد تواتر تک پہنچا ہوا مانا گیا ہے. تو جو معنوی اعتبار سے حد تواتر کو روایات مانی جاتی ہیں، پہلے تو یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ لفظی اعتبار سے حد تواتر کو پہنچنے والی پورے ذخیرہ احادیث میں صرف ایک ہی حدیث پائی جاتی ہے، دوسری کوئی نہیں. پورے ذخیرہ اس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اہل اسلام کو حدیث کی شان
पटक करने में किस कदर उन्होंने मेहनत की है और किस कदर सख्ती से काम किया। ज़ख़ीरा अहादीस में जो लफ्ज़ के एतबार से हदीस से मुतवातिरा कहलाती है वो सिर्फ एक हदीस, दूसरी कोई पाई नहीं जाती। वो कौन सी है? जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जिस शख्स ने जानबूझकर मुझ पर झूठ बांधा, एक तो होता है ना अनजाने में उसे मालूम नहीं था तो वैसे बोल गया है, यानी कोई बात जो मैंने नहीं कही है मेरी तरफ मंसूब कर देता है और जानबूझकर ऐसा करता है, फरमाया उसने अपना ठिकाना जहन्नम में बना लिया। मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। तो ये अखबार मुतवातिरा मानवी एतबार से जो हैं उनसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफ़र जो है ये साबित है। कहाँ से इसका आगाज होता है? मस्जिद अक्सा से शुरू होता है और सिदरतुल मुंतहा, जहाँ पर मकान की हद खत्म हो जाए, उस पर ऊपर की कोई चीज नीचे नहीं आ सकती और नीचे की कोई चीज उससे ऊपर नहीं जा सकती। यहाँ तक का जो सफर है इसको कहते हैं मेराज। मेराज का जो लुगत में माना है वो सीढ़ी या उसको कहा जाता है ये सीढ़ी के मुशाबे कोई चीज हो, डंडे के साथ मुनासबत रखती हो, जिसका सहारा लेकर नीचे की चीजें ऊपर को चढ़ा करती हैं, उनको कहते हैं मेराज। ये लफ्ज है मेराज, उरूज से ऊपर के चढ़ने का आला है, सीढ़ी को कहा जाता है। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वहां से फिर मुझे जो है मेरे लिए सीढ़ी लाई गई है, उस पर मैं चढ़कर जो है मैंने सफर किया। इसका जो इनकार करने वाला शख्स है वो अहले सुन्नत के नजरिए से खारिज है, वो अहले सुन्नत के नजरिए से खारिज हो जाता है, उसका कोई ताल्लुक अहले सुन्नत से फिर बाकी नहीं रहता है। जो इस हिस्से का इनकार करे काफिर नहीं होता, लेकिन अहले सुन्नत के नजरिए से खारिज हुआ। और आपको मालूम है कि जो अहले सुन्नत के नजरिए से खारिज हुआ वो जहन्नम के गड़े में गया। ये खुद सरकार का फरमान है, वमन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा फिन्नार। जो इस नजरिए से एक बाल बराबर भी आगे पीछे हट जाता है वो जहन्नम के गहरे गड़े में गिर जाता है। इससे ऊपर एक का हिस्सा है जिसको तीसरा हिस्सा कहा जाता है, उसको कहते हैं एराज। पहला हिस्सा इसरा, दूसरा हिस्सा मेराज, तीसरा हिस्सा एराज। की बुलंदियों की जो बुलंदी है, बुलंदियों की बुलंदी, उसका आगाज होता है सिदरतुल मुंतहा से। उसकी वो कहाँ तक पाए तकमील तक पहुंचेगा उसकी किसी को खबर नहीं। जो हदीस में हमारे यहाँ जो है वो हमें जो उसका जो हुक्म बहम पहुंचाया गया है आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से, वो ये है कि मकाम काबा कौसैन मकाम काबा कौसैन और अदना क्या है, इसकी हकीकत को अल्लाह जानता है और अल्लाह की अता से अल्लाह का रसूल। वहाँ पे जो राज व नियाज की बातें हुई हैं, ये एक कौल के मुताबिक उसमें 18,000 कलाम हुआ, एक कौल के मुताबिक उसमें 40,000 कलाम हुआ, एक कौल के मुताबिक उसमें 80,000 कलाम हुआ। अब उसका बंदों को कितना पता चल सकता है जितना ज़ुबान रसालत ने आगाह कर, उससे बढ़कर ना कोई बयान कर सकता है, ना कोई जान सकता है, ना किसी की रज़ाई है। ये आबिद और माबूद अल्लाह और बंदे के दरमियान एक राज रह गया है, उसने क्या दिया, मुस्तफ़ा ने क्या लिया, ये सारी तफसीलात सीगाए राज में रखी। इसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी रवायात हैं जो साबित करती हैं, जिनको कहा जाता है कि ये अखबार अहाद हैं। अगरचे ये गुफ्तगू थोड़ी सी आपसे वैसे ही बालातर है क्योंकि आपका ये शोबा नहीं है, ये खालिस दीन के जो तालिब इल्म हैं उनके शोबे में ये बात समझ आ सकती है कि अखबार अहाद क्या होती है। अखबार अहाद से भी ये बाज़ रवायात में बतरीक़ इबारतुन्नस साबित होता है और बाज़ रवायात में ये बतरीक़ इशारतुन्नस, ये इक़्तिज़ाउन्नस या जो है ये इशारतुन्नस या इबारत इक़्तिज़ाउन्नस या फिर किसी और तरीके से ये साबित होता है। उसका इनकार करने वाला शख्स जो है ना तो वो अहले सुन्नत के नज़रिए से खारिज होता है, ना वो बंदा जो है वो इस्लाम से खारिज हो जाता है,
نہ وہ بندہ جو ہے اس پر کوئی اس طرح کا فتویٰ لگتا ہے، لیکن اس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی قسمت کا محروم ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ غور فرمائیں گے کہ قسمت کی محرومی کہاں اور گناہ گار ہونا کہاں؟ تو یہ نظریہ ہے کہ 3 حصوں کو تقسیم کیا گیا ہے، اور اس کے پورے سفر کو عمومی اعتبار سے سفر معراج ہی کہا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل جو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 سے زائد صحابہ کرام نے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یہ واقعہ جو ہے امت کے سامنے بیان کیا۔ علامہ حافظ عماد الدین ابن کثیر کے مطابق وہ صحابہ کرام جنہوں نے واقعہ معراج امت محمدیہ تک فہم پہنچایا ہے، ان کا جو عدد ہے وہ 34 کو گھیرتا ہے۔ یعنی 34 صحابہ کرام نے اس کی مختلف جزیات، اس کی تفصیلات، اس کا پھیلاؤ، اس کی وسعت، اس کی کشادگی، اس کی گہرائی کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر امت محمدیہ کے سامنے اس کو بیان کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفر معراج کو کتنا وقت لگا ہے؟ یہ فرمایا گیا کہ آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے اتنا لمبا سفر طے ہوا ہے، اور اس کے اندر وقت کتنا لگا ہے کہ جتنا چشم زدن ہوتا ہے، چشم زدن سے بھی پہلے۔ تو لوگ کہہ سکتے ہیں بھی چشم زدن سے بھی پہلے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے آسان سی بات ہے جو قرآن نے فرمائی ہے کہ حضرت آصف بن برقیہ نے کہا تھا کہ ان یرتد الیک طرفک، آپ کہتے ہیں 2500 میل کے فاصلے پر پڑا ہوا تخت ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا باری برکم ہے، اتنی اس پر سپاہیوں کی فوج کھڑی ہے پہرا لگا کر، اتنے دروازے ہیں، اتنے تالے لگے ہیں، آپ کہتے ہیں اس کو لاؤ، اور میرا ساتھی مجھ سے پہلے کہہ رہا تھا کہ میں اس کو ایک آپ کی نشست برخاست ہونے سے پہلے یعنی ایک پہر میں 3 گھنٹوں کے اندر لا سکتا ہوں، لیکن آپ نے قبول نہیں کیا۔ مجھ پر اللہ کی یہ عطا ہے کہ میں اس کو آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے آپ کے سامنے لا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہے، نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ پیغمبر ہے، نہ اولو العزم ہستی ہے، بلکہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بیٹھ کر فیض پانے والا ہے، اس کی طاقت کا یہ حال ہے۔ جو سارے نبیوں کا سردار ہے اس کی وسعت کا حال اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا بین النائم والیقظہ، میں سونے اور جاگنے کی کیفیت میں تھا۔ یہ فرمایا کہ میں اپنے گھر میں تھا، یا فرمایا کہ میں سرزمین حرم میں تھا، یا فرمایا کہ میں اپنی ہمشیرہ محترمہ حضرت ام ہانی جو ہیں ان کے گھر میں آرام کر رہا تھا، اور میری کیفیت یہ تھی کہ میں حالت نہ نیند میں تھا اور نہ بیداری میں تھا، ان دونوں کی درمیانی کیفیت میں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرستادہ بھیجا ہوا فرشتہ میری خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کیا کہ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، آقا اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی ملاقات کا بڑا ہی اشتیاق۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک لفظ شوق ہوتا ہے، شوق شین واو قاف 3 حرفوں پر مشتمل ہوتا ہے، تو یہاں لفظ استعمال کہ ان اللہ قد اشتاق، اشتیاق، یہ الف ہے، شین ہے، تا ہے، یا ہے، الف ہے، قاف ہے، شوق کے 3 ہے، اشتیاق کے 6 حرف ہیں۔ عربیوں کے ہاں یہ قاعدہ پایا جاتا ہے کہ جتنے حرف بڑھتے جاتے ہیں اتنی معنی کی وسعت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ یہ شوق کا مطلب ہے بڑا شوق ہے، لیکن اشتیاق کا مطلب ہے کہ بہت ہی شوق پائے۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جانے کی خواہش نہیں کی ہے، ادھر سے بلا۔ کسی نے اردو زبان میں بڑا خوبصورت شعر بھی لکھا ہے اور کہا ہے کہ معراج اور طور کے قصے سے ہوتا ہے عیاں، معراج اور طور کے قصے سے ہوتا ہے عیاں، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا، اپنے جانے کی بات ہو۔ اسی سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ عبد دیگر
अब्दुहु चीज़े दिगर, बंदा होना और है और उसका खास बंदा होना ये और। अब्द दीगर अब्दुहु चीज़े दिगर, अब्द और है, अब्द तो हैं, मैं भी हूँ, आप भी हैं, सारे बंदे हैं, इंसान हैं, फरिश्ते हैं, जिन हैं, अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन यह फरमाया अब्द दीगर अब्दुहु चीज़े दिगर। आम बंदा होना और है जिसको वो खुद कहे कि ये मेरा बंदा है, वो कहे कि ये मेरा बंदा है, वो और शय होती है। कहते मा सरापा इंतजार, वो मुंतजर, ये मुंतजिर नहीं पढ़ा जाता है, ये मुंतजर। मुंतजिर हो तो ये इसमें फाइल होता है, मुंतजर हो तो ये इसमें मफूल होता है। क्या मतलब है कि मा सरापा इंतजार, जो अब्द है वो इंतजार करता रहता है, लेकिन जो अब्दुहु है उसका इंतजार उसकी बारगाह में किया। कैसे आपको समझाई जा सकती है? और मैं जो बंदा है जो अब्दुहु नहीं है वो तो हमेशा उसके इंतजार में बैठा रहता है, लेकिन जो अब्दुहु है उसकी शान ये है कि उसको इंतजार में नहीं बैठाया जाता, खुद उसका इंतजार किया जाता है। तो ये फिर फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने, एक रवायत में ये भी आता है कि 70,000 फरिश्तों के जुर्मट में जिब्रील अमीन आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो लेने के लिए आए। जान का हाल देखिए। एक रवायत में ये भी है कि वो अभी दरवाज़ा सरकार का चूंकि बंद था तो उन्होंने चाहा कि अब कैसे दरवाज़ा खोले, दस्तक दें। तो जिब्रील अमीन ने फिर जो है वो जो छत था उसके ऊपर ऐसे नज़र डाली, छत के अंदर शगाफ पड़ गया। इन नजर डालने पर जिब्रील अमीन की ये ताकत है, उनको अल्लाह ने ये शान बख्शी है, उनको किसी आले की जरूरत नहीं, ऐसे उन्होंने ऐसे नजर डाली, शगाफ पड़े, शगाफ से फिर नीचे आए, फरिश्तों की फौज आई है, बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर जगा कर अल्लाह का पैगाम दिया। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैंने उठकर वुजू किया। हालांकि नबियों को ना तो नींद उनका वुजू तोड़ती है, ना उन पे गफलत तारी होती है, लेकिन सरकार ने फिर वुजू फरमाया ताकि जो है वो इस सफ़र की तैयारी में ज़रा और जो है वो तैयारी का सामान बहम पहुँचा जाए कि मैं एक सफ़र पे जा रहा हूँ। तो खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस सफ़र के अंदर जो मेरे अंदर भी जो इश्तियाक था उसका हाल ये था कि मैंने ना तो उसको साफ किया है पानी को, ना उसके कतरे उतारे। लेकिन जब किसी चीज़ का फिर लगन पैदा होती है, यानी आप कभी मस्जिद में दाखिल हों, नमाज का वक्त हो चुका हो, जमात खड़ी हो चुकी हो, आपने वुज़ू किया है, तो वुज़ू करने के बाद फिर आप अपनी इतनी तेज़ी रखते हैं कि तकबीर उला मेरी रह न जाए, कहीं मेरी पहली रकात मुझसे छूट ना जाए। फिर कभी आपके बाजू इधर ही रह जाते हैं, कभी आप बाजू नीचे करते हैं, आपको तौलिया इस्तेमाल करने की फुर्सत ही नहीं रहती है, ना कभी वह फौर शौक से फिर आप चलते हैं। मस्जिद का एहतराम भी आपके पेश नज़र होता है। तो आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बला तशबीह हो बिला मिसाल सरकार की तबीयत में जो शौक पैदा हुआ उसके सबब से सरकार ने कतरे भी नहीं उतारे। और ऐसा होना भी एक बहुत बड़ी हिकमत थी, और वो ये हिकमत थी कि जब इतना लंबा सफर करके सरकार वापस लौटे थे तो चलते वक्त जो वुज़ू किया था उसके पानी के कतरे अभी तक उसी तरह बह ताकि पता चल सके कि सफर में कितना वक्त दस्तयाब। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर मुझे पैगाम पहुंचाया गया। और एक रवायत में ये भी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सीना अक़दस है वो शक किया गया। इसके शक करने की जो है वो असल हिकमत तो अल्लाह ही को मालूम होती है। बाज़ औक़ात बंदे हिकमतें तलाश करते रहते हैं, उनके लिए अकली तौर पर कुछ हिकमतें पेश की जाती हैं, लेकिन वो हतमी तौर पर नहीं होती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सीना मुबारक का शक होना है वो कोई आले से नहीं हुआ, आला नहीं लगाया गया। कहते ना तो आला लगा है तो ना ही उसके अंदर से खून बहा है, खून का एक कतरा भी नहीं निकला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना अक़दस से खोला गया है और सरकार का पूरा कलब मुबारक निकाल कर बाहर सोने के तश्त में रख दिया गया। सोने के ट्रे में सरकार का जो सीना अक़दस रखा गया है। हिकमत क्या है? अब कोई राबता तो बाकी नहीं रहा है, जिस्म इधर पड़ा है, दिल इधर पड़ा है,
अब दिल उधर पड़ा रह जाए, जिस्म उधर पड़ा रह जाए, कौन जिंदा रह सकता है? यहाँ पर ये बता दिया कि मुस्तफा अपनी हयात के लिए न दिल का मोहताज है, न खून का मोहताज है, न राब्ते का। इनके बदन की हर रौंगटे के अंदर हयात अबदी रखी है। ये हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक को फिर उसको खोला गया है। जैसे खोला गया है तो जैसे ही जिब्रील की नजर पड़ी है, मालिक बिन सासा एक सहाबी हैं, उनकी रवायत से ये हदीस है, वो कहते हैं जिब्रील अमीन ने जैसे ही देखा ना सरकार का दिल मुबारक तो उन्होंने नारा लगा दिया। जिब्रील अमीन उसको देखकर उनकी तबीयत पे एक वजह तारी हो गया है। वो कहते हादा कल्बुन वसीयुन फीहे उज़ुनाने समीयताने व ऐनाने बसीरताने। अल्लाह की कसम ये तो बड़ा वसी कल्ब है, वसी दिल मुबारक है। इसके अंदर दो आंखें हैं जो देखती हैं, इसके अंदर दो कान हैं जो सुनते रहते हैं। अच्छा सवाल ये पैदा होता है, अच्छा सवाल ये पैदा होता है कि अगर सीना मुबारक शक नहीं किया जाता तो कौन है जो बयान करे कि सरकार के दिल के अंदर भी आंखें हैं? अगर सीना मुबारक शक नहीं किया जाता तो हिकमत मालूम हो रही है कि जिब्रील अगर उनको देखता नहीं तो कैसे बयान करेगा कि सरकार के दो कान भी अंदर बातन में रखे हैं, दो आंखें भी बातन में रखी है। इसी वजह से सरकार फरमाते हैं इन्नी अरा माला तरौना व अस्माउ माला तस्माउन। अल्लाह की कसम कायनात की जो चीज को मैं देखता हूँ कोई नहीं देख सकता, जो चीज को मैं सुनता हूँ कायनात की कोई शय नहीं सकता। सरकार के दिल की आंखें हैं जिसमें सरकार कायनात की हर शय को देख भी लेते हैं, हर शय को सुन भी लेते हैं। बल्कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल की आंखों से जिस तरह सामने नजर आता है उसी तरह पीछे भी नजर आता है। जिस तरह सरकार को उजाले में नजर आता है इसी तरह सरकार को अंधेरे में नजर आता है। जिस तरह सरकार को जमीन पे नजर आता है इसी तरह आसमानों पे नजर आता है। जिस तरह फर्श को देखते हैं उसी तरह अर्श को भी देखते हैं। नारे तकबीर, अल्लाहू नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, अज़मते मुस्तफा। अच्छा अब इस मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक को धोया गया है। अच्छा किस पानी से धोया गया है? हौज़ कौसर का पानी लाए हैं या मौजदाना तौर पे कोई पानी लाए हैं? नहीं, उस वक्त जो है वो आबे जमजम को लाए ताकि आबे जमजम को कल्ब मुस्तफा से निस्बत हो जाए और सारी कायनात के पानियों से आला करा जाए। इसलिए अब कोई पूछता है कि पानी कौन सा अफजल है तो बरमला कहा जाता है, चूंकि इसको सीने मुस्तफा का फैज़ मिला है इसलिए सारे पानियों से अफजल आबे जमजम। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब मुबारक दुरुस्त किया गया। सरकार फरमाते हैं फिर मेरे लिए एक सवारी लाई गई। उस सवारी का हाल ये है, कभी ये तंग तो नहीं ना होता, समझ लेना चाहिए ताकि मैं थोड़ा मेराज आपके सामने रखूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते फिर मेरे लिए एक सवारी लाई गई। अब सवारी का हाल क्या है कि वो सवारी जो है वो घोड़े से थोड़ी छोटी है और गधे से थोड़ी बड़ी और उसका जो नाम है वो हदीस के अंदर बुर्राक रखा गया है। बर्क से बुर्राक होता है मुबालगे का सीगा कि ये बहुत सी बिजलियों का मजमुआ इसको कहा जाता है। और फरमाया उसकी रफ्तार की तेजी का हाल ये है कि मुंतहाए बसर का मतलब क्या होता है कि जहां पर उसकी नजर की इंतहा होती है वहां पर उसका चलते हुए पहला कदम पड़ता है। कितने कदमों तक चली होगी? तो फरमाया कि जहां पर उसकी नजर की हद होती है वहां पे उसका पहला कदम वहां पड़े, फिर आगे नजर, फिर अगला कदम, फिर अगला कदम। और फरमाया उसकी एक खूबी ये है कि जब उसने ऊपर कहीं किसी मकाम पे फराज की तरफ उसने सफर करना हो, ऊपर को चढ़ना, जैसे पहाड़ पे चढ़ते हैं तो उसके अगले जो पांव हैं, अगले जो टांगे हैं वो छोटी हो जाती है, पिछली टांगे खुद ब खुद उसकी लंबी हो जाती है। और जब उसने ऊपर से किसी निशेब में उतरना हो, जैसे पहाड़ से नीचे उतरते हैं
تو پھر اگلے پاؤں لمبے ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ٹانگیں اس کی لمبی ہوں، خود بخود اس کی اگلی ٹانگیں لمبی ہو جاتی ہیں، پچھلی چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ یہ معجزانہ طور پہ اس کو شان بخشی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ براق جو ہیں یہ انبیاء کرام کی سواری کے لیے لائے جاتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ، اور پھر ایک اس کی خوبی یہ ہے کہ جب اس کو کوئی غم لاحق ہوتا ہے اس کا جسم چھوٹا ہو جاتا ہے، جب اس کو کوئی خوشی آتی ہے تو پھولتا 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 اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر کسی کا چڑھنے کی بس بھی نہیں رہتی۔ تو جبریل امین ایک مرتبہ سرکار جب سوار ہونے لگے، تھوڑی سی اس کے اندر شوخی آئی، شوخی کی وجہ سے جبریل امین نے اسے تھوڑا سا کہا ہے کہ تجھے معلوم ہے تجھ پہ کو سوار ہونے والا ہے؟ پتہ پہلے اس کو تھا، اسی لیے تو اس کے اندر نزاکت آ رہی، نزاکت کی وجہ تھوڑا شوخی دکھاتا تھا۔ جب سرکار کا نام سنا پھر فوراً یستر سکڑ گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا انتخاب ہوا، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے۔ تو جو آسمانوں کے فرشتوں کے سردار ہیں، نوریوں کے، ان میں سے کوئی ہے جس نے سرکار کی لگام پکڑی ہے، کوئی ہے جس نے سرکار کے لیے رکاب تھامی ہے، پاؤں رکھنے لگے ہیں اس نے اپنا ہاتھ نیچے رکھ دیا ہے، کسی نے پر نیچے بچھا دیے ہیں۔ اس شان کے ساتھ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری ہے یہاں سے چلی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا نے بھی کہا ہے کہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، نور کا یہ بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگ۔ کہتے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، نور کا یہ بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے۔ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو چوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے۔ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو چوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں اس پر سوار ہوا ہوں، اور سوار ہونے کے بعد پھر میرا سفر جو ہے وہ شروع ہوا۔ ابھی میں چلا ہی تھا، تھوڑا سا چلا ہوں، دائیں طرف سے ایک آواز آئی، کوئی کہنے والا مجھے کہتا ہے یا محمد انظر علیہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھیے، میں آپ کی بارگاہ کا سوالی۔ سرکار نے فرمایا میں نے کوئی توجہ ہی نہیں کی کہ یہ کون ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ تھوڑا سا آگے چلا، پھر اسی طرح کی آواز بائیں طرف سے بھی آئی، پھر تھوڑا سا آگے چلا تو پھر میں نے دیکھا کہ ایک عورت آئی ہے، اپنا جو ہے وہ اپنے بال کھولے، بڑے سج دج کے ساتھ، بڑی ناز و ادا کے ساتھ جو ہے اپنا پورا حسن دکھانے کے لیے میرے سامنے آ گئی۔ اس نے بھی وہی الفاظ کہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھیے، میں آپ کی بارگاہ کی سوالی۔ سرکار فرماتے ہیں نہ میں نے دائیں آواز کو کوئی توجہ کی، نہ میں نے بائیں آواز کو کسی خاطر میں لائے، نہ میں نے وہ سامنے آنے والی عورت کی طرف کوئی توجہ کی، پھر میں آگے بڑھ گیا۔ تو کہتے ہیں جبریل امین نے مجھے جب یہ سفر مکمل ہوا تو پوچھا سرکار راستے میں کچھ دیکھا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے راستے میں ایک آواز سنی تھی، دائیں طرف سے کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ میں آپ کا سوالی ہوں، اب میری طرف نظر اٹھائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے عرض کیا سرکار پھر آپ نے کیا کیا؟ فرمایا میں نے تو کوئی توجہ نہیں کی۔ تو جبریل امین کہتے سرکار آپ کو مبارک کہ وہ جو آواز دائیں طرف سے آئی تھی وہ یہودیوں کی آواز تھی۔ اگر آپ اس آواز کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی قوم یہودی ہوتی۔ کیا مطلب ہے کہ جو کام یہودیوں نے کیے تھے آپ کی قوم بھی کرنے لگ جاتی۔ تو آپ نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ اب آپ کی امت جو ہے یہودیوں والے جو اعمال ہیں ان کے کرنے سے بھی بچ گئی۔ بائیں طرف سے آواز آئی تھی وہ نصارہ کی آواز تھی، اگر آپ متوجہ ہو جاتے اس کی طرف تو آپ کی قوم جو ہے وہ عیسائی ہوتی، یعنی عیسائیوں والے کام کرتی۔ آپ کو مبارک ہو، نہ آپ کی قوم کے اندر یہودیوں والے کام ہوں گے، نہ آپ کی قوم کے اندر عیسائیوں والے کام۔ معلوم ہوگا کہ سرکار نے معراج کی رات ہر موقع پر اپنے معراج کے ساتھ اپنی امت کو بھی یاد رکھا۔ تو کہتے وہ جو سرکار نے فرمایا پھر ایک عورت سر آئی تو جبریل امین نے عرض کیا سرکار یہ دنیا تھی جو عورت کی شکل میں ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ کسی کو خواب کے اندر کبھی عورت کا سامنا ہو جائے تو اس کا خواب جو ہے اکثر طور پر دنیا کی طرف موڑا جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے عرض کیا سرکار پھر آپ نے فرمایا تو میں نے تو کوئی توجہ نہیں کی، وہ یہ الفاظ کہتی تھی۔ سرکار نے فرمایا اگر آپ متوجہ ہو جاتے تو آپ کی جو قوم آپ کی امت ہے یہ دنیا میں مشغول ہو جائے،
اب آپ نے توجہ نہیں کی تو اللہ نے آپ کی امت کو بھی دنیا میں مشغول ہونے سے بچا دیا۔ معلوم ہوا کہ معراج کی رات جہاں سرکار پہ کرم ہوتا جا رہا تھا، ان کے سبب سے پھر امت پر بھی کرم ہوتا۔ پھر جبریل امین کہتے بارگاہ رسالت کے اندر جو ہے وہ ایک تشت پیش کیا گیا جس کے اندر 2 پیالے تھے، ایک پیالے کے اندر دودھ رکھا ہوا تھا، ایک پیالے کے اندر مشروب رکھا۔ یہ مشروب کو آپ معلوم ہے کہ شراب کے لفظ سے بھی تعبیر کرتے رہتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مشروب چھوڑ دیا، سرکار نے دودھ اٹھا لیا۔ جبریل امین نے سرکار کو مبارکباد دی اور کہا سرکار آپ نے فطرت کو پا لیا۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر زمین کا جو ہے، اس کے اندر 2 مقام پہ سرکار کو اترنے کی استدعا کی گئی۔ ایک تو حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ علیہ السلام کی جو پیدائش کا مقام ہے جس کو بیت اللحم کہا جاتا ہے۔ جب سرکار کی سواری اس کے قریب سے گزری تو جبریل امین نے عرض کیا سرکار کبھی مہربانی ہو جائے تو اس جگہ کو بھی اپنے قدم سے جو ہے وہ اپنے قدم سے مالا مال فرما دے، برکت ہو جائے۔ سرکار نے یہ کون سی جگہ ہے؟ کہتے سرکار یہ بیت اللحم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ جہاں کسی اللہ کے بندے کی نسبت ہو اس کا احترام بھی ضروری ہوتا ہے، وہاں پر نفل پڑھنا ضروری۔ سرکار کہتے دوسرے مقام پر پھر میں نے دیکھا کہ مررت بقبر موسیٰ لیلۃ اسری بہ وہو قائم یصلی فی قبرہ، پھر میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا ہوں، عند کثیب الاحمر، سرخ ٹولے کے قریب، اور میں نے ملاحظہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ نہ صرف اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں بلکہ زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت میں بھی مشغول ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں گیا ہوں معراج مسجد اقصی میں، تو میں اپنی سواری سے اترا، جبریل امین نے میرا جو ہے وہ براق لے کر اس کو انگلی کے نشان سے ایسے سوراخ کر دیا۔ ایک بعد نے کہا پتھر میں کیا، بعد کہا کہ یہ جو دروازے کی جو دہلیز ہے اس کے اندر جبریل امین نے ایسے انگلی لگائی ہے جس کی وجہ سے وہ سوراخ ہو گیا ہے، اور انہوں نے سرکار کے براق کو باندھ دیا۔ سبحان اللہ کہیے۔ یہ واقعہ جو ہے بہت سی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر محترم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی بیٹی ہے، حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ والد ہیں، اور حضرت ہند جو ہے رضی اللہ تعالی عنہا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیاں ہیں، ان کے سر کے تاج ہیں، ان کے خامد ہیں۔ کتنے رشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت تک ابھی اسلام قبول نہیں کیا۔ تھوڑا سا سنیں گے یا ابو سفیان کے نام پر ذرا تھوڑی خاموشی چاہیے، میں تھوڑا گھبرا گیا ہوں آپ سے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، یہ بہت جنگیں انہوں نے کفر کے اندر لڑی، جب تک یہ کسی مقام پر انہوں نے منافقت نہیں دکھائی ہے۔ یہ بات سمجھنے والی، انہوں نے منافقت نہیں دکھائی کہ کبھی منافق ہو جائیں، اوپر سے ہو جائیں، نیچے سے نہ ہو جائیں۔ یہ جب تک کافر تھے وہ پکے کافر تھے، جب مسلمان ہوئے تو پکے مسلمان ہوئے۔ کہ آپ نکال کے دیکھیں مکہ کی دھرتی میں تو منافقت کا دور دور تک نشان ہی نہیں۔ مکہ کی دھرتی پر تو 3 طرح کے لوگ پائے ہی نہیں گئے سرکار کے زمانے میں، یا کافر تھے یا مسلمان تھے۔ منافقت کا دور تو مدینہ شریف میں، سبحان اللہ کہو بلا سبحان اللہ۔ اور یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن کو فتح مکہ کے موقع پر اسلام نصیب ہوا ہے، اور اسلام نصیب ہونے کے بعد ان کو معافی سرکار نے خود دی۔ بات لمبی ہو جانے کا مجھے اندیشہ نہ ہوتا، تھوڑا سا ذرا آپ کا عقیدہ بھی تھوڑا، چونکہ میں دیکھتا ہوں ڈاواں ڈول نظر آتا ہے۔ احمد رضا کے ماننے والے ہوں عقیدہ ڈاواں ڈول نہیں، حسانی کے ماننے والے ہوں عقیدہ ڈاواں ڈول نہیں، ابو حنیفہ کے ماننے والے ہوں عقیدہ ڈاواں ڈول نہیں۔ کسی جاہل کے پیچھے لگے ہوں، کسی بے عقل کے پیچھے لگے ہوں جس نے سنیوں کو تار تار کیا ہو، پھر عقیدے ڈاواں ڈول ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو معافی دینے والا کون ہے؟
सरकार जिसको मुस्तफा माफी दे। अल्लाह अकबर अच्छा जरा गौर करो एक लम्हे के लिए। या रसूल अल्लाह या जिंदाबाद। एक लम्हे के लिए गौर फरमाओ, हजरत हुर के तराने क्यों गाए जाते हैं? हजरत हुर के तराने तो मिंबरों पर पढ़े जाते हैं, उनके लिए तो बकायदा एक दिन के अंदर एक मौलाना पूरी तकरीर उस मजमून पे करते हैं। हजरत हुर की शहादत बयान होती है, तो हजरत हुर का शहादत से पहले का और इमाम अली मकाम की खिदमत में हाजिर होने से पहले का कौन सा अमल है जिसकी तहसीन कर सकते हैं? उन्होंने तो इमाम अली मकाम को घेर घेर के करबला के मकाम पे लाया। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, जितने दिन थे, ये उस यजीदियों का जो टोला था उसके सिवा सलार हजरत हुर थे, कमांडर थे उनके। घेर के लाते, जब घेर के ले आए, देखा अब उनकी तरफ से नरगा हो गया है, नवासे रसूल एक तरफ हैं, कुदरत का इन पे कर्म हो गया। जैसे कर्म हुआ, तबीयत बदली, उन्होंने घोड़े को एड़ लगाई, इमाम अली मकाम की खिदमत में हाजिर। उन्होंने कहा कि पहले जो कुछ किया था वो गलत था, अब मैं आपके साथ आता हूँ। तो इमाम अली मकाम ने उनको माफी दी तो माफी हो गई। अब हुर को माफी दे नवासे रसूल तो माफी होती है, जिसको हुसैन का नाना माफी दे उसका मसला भी हमको समझा दो। जिसको हुसैन के नाने ने माफी दी हो उसको आपके हम माफी। फिर देखिए, जब उनकी उम्र मुबारक तो जाहिरी तौर पर वो दुनिया में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आए थे और जंगें भी लड़ी थी। तो जब इस्लाम कबूल कर गए तो सरकार की मैयत में उस वक़्त उनकी उम्र 68 साल थी, 2 कम 70 साल। उस वक़्त उस जवान ने जंग लड़ी। 70 साल का बंदा जंग लड़ने के काबिल होता है। उस वक़्त सरकार की मैयत में जंग लड़ने गए थे हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और उस जंग के अंदर उनके जो आंख का डेला है उसको तीर लग गया था, जिसकी वजह से उनका आंख का डेला बाहर गिर पड़ा, और वो भी आंख अपने हाथ हथेली पे रख के बारगाह रिसालत में लाए थे। सरकार अब लोग मुझे काना कहेंगे, क्या हुक्म? तो सरकार ने वही बात जो हजरत कतादा से फरमाई थी, अगर सब्र करे तो जन्नत है, अगर चाहे तो अभी दुरुस्त करते हैं। हजरत कतादा ने कहा, सरकार मेहरबानी फरमाओ मेरी आंख दुरुस्त करो। सरकार ने लुआब दहन लगाया, उनकी आंख सही हो गई। जहां जब आंख का मसला पेश हुआ, सरकार ने फरमाया बोल क्या चाहता है? जन्नत का तलबगार है तो जन्नत देते हैं, सब्र कर। अगर आंख चाहता है तो आंख चाहते। इधर जब सरकार ने फरमाया तो हजरत अबू सुफियान का हाथ ऐसे था, ढेला ऊपर रखा था, आए थे शफा लेने के लिए। जब कहा कि जन्नत चाहता है, ऐसे पढ़ दिया, सरकार दुनिया का तलबगार नहीं हूं, तेरी गुलामी में आया हूं, आखिरत का तलबगार। आंख भी मैदान में जो है वो जाया हुई हो, उसको भी कहा जाता है भाई मुनाफिक है। अच्छा, फिर ये सरकार के साथ है। अच्छा, जिसके दिल में जरा सी भी तंगी आए ना, मामूली सी भी, वो अपने ईमान का इलाज ढूंढे, उसको फिक्र, क्योंकि ये मसला हमारी चाहतों से हल नहीं होता है, ना हमारी मोहब्बतों से हल होता है, ना हमारी अकीदतों से हल होता है, ना हमारे चाहने से कुछ हो सकता है। किसके चाहने से होता है? जिसकी उंगली उठ जाए चांद का कलेजा चल जाता है, जिसका हाथ उठ जाए डूबा सूरज पलट जाता है, जिसका इशारा हो जाए कंकरियों से कलमे की आवाज आती है। एक आंख उस वक्त गई है तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद फिर मैदान में उतरे। कोई दिखाओ कोई 72 साल का बंदा मैदान जंग में उतरा हो। अबू सुफियान उस वक्त भी मुसलमानों की तरफ से, जाके सुनिए ना, मसले की समझ आएगी। फिर मैदान जंग में उस वक्त भी दूसरी आंख भी गई है। उसके बाद जो जिंदगी के चंद साल रहे हैं वो नाबीना रहे हैं। तो जिसने अपनी आंखें भी पेश की हो, जिसने अपना सारा कुनबा भी पेश किया हो, फिर भी उसको माफी नहीं होती। मुस्तफा माफी देते हैं, हसन माफी देते हैं, हुसैन माफी देते हैं, अहले बैत वाले माफी देते हैं। आपको क्या हो गया? आप अब जब भी अबू सुफियान का नाम आए तो फौरन रज़ी अल्लाह ताला, फौरन कहो रज़ी अल्लाह ताला। बड़ी शान का बंदा है, कोई छोटी सी शान का मालिक नहीं है ये जवान। अब जो बात मैं कहता हूँ, क्योंकि कुरान का, इस्लाम का फैसला है, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु। इस्लाम के दामन में जो कुफर को छोड़ के पनाह लेता है,
اسلام کے اندر اللہ نے خوبی رکھی ہے اس کی زندگی کے گزرے ہوئے سارے گناہوں پر معافی کا کلم سے قرآن پاک پڑھ کے آپ کو سناؤں فرمایا صرف معافی نہیں ہوتی الا من تاب و آمن و عمل عملا. مجھے لگتا ہے کبھی قرآن کی طرف انہوں نے توجہ نہیں کی. جو ان پر اعتراض کرتے پھرتے ہیں انہوں نے کبھی قرآن کو بھی دھیان سے نہیں پڑھا ہے. اللہ فرماتا ہے الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جو پکا مسلمان ہو جاتا ہے, جو ایمان لے آتا ہے, اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے, ہم صرف اس کے گناہ معاف نہیں کرتے بلکہ اس کے جتنے گناہ ہوتے ہیں سارے نیکیوں میں تبدیل کرتے ہیں. جتنے گناہ ہیں اتنے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اس وقت ہرقل, کیا لفظ ہوتا ہے عام طور پہ پڑھتے ہیں یہ ہرقل. یہ ہرقل جو ہے نا یہ اردو میں بھی تلفظ صحیح نہیں. یہ اردو کے اندر ہا کے زیر کے ساتھ ہرقل پڑھا جاتا ہے, عربی اس کو پڑھتے ہیں ہراقل. ہرقل یہ عربیوں کا تلفظ اس کا ہرقل ہے. یہ مصر کا جو بادشاہ ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں. مصر کا بادشاہ تو کیسر کہا جاتا ہے, کیسر کہا جاتا ہے. کیسر کا نام تھا ہرقل, بہت بڑا عالم تھا وہ. اس وقت ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب دہیہ کلبی اس کے پاس گئے سرکار کا پیغام لیتا نہ ادھر تھا, تو کہتے ہیں اس وقت دہیہ کلبی کا خط اس نے پڑھا ہے. پڑھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ سچے نبی ہے. خود بڑا عالم تھا, اس نے عالم سے مشورہ بھی کیا, اس کو بلا کے پوچھا, اس نے کہا وہی ہیں. اچھا تھوڑی دیر کے لیے وہ یہ کہانی بڑی لمبی ہے, میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. وہ اپنی چھت پہ چڑھا, اس نے قوم سے کہا کہ وہ نبی جو آنا تھا وہ آ گئے ہیں. یہ تو قوم اس کے خلاف ہو گئی, وہ فوراً ہی پلٹ گیا. اس نے کہا کہ میں تمہیں آزمانے کے لیے پوچھا. پھر وہ معلوم ہوا کہ کبھی بندہ لوگوں سے ڈر کر بھی کفر میں چلا جاتا ہے, کبھی بندہ دنیا کے لالچ کے اندر بھی کفر میں پھنس جاتا ہے. ہمیشہ اللہ سے اس کفر سے اور اس رائے راست سے ہٹنے سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو وہ چیزیں ویسی دکھائے جیسی کہ ہیں. کہتے اس کے بعد اس نے پھر جو ہے وہ اعلان کیا, اور اس نے ایک نشانی یہ بھی تلاش کی تھی اس وقت. اس نے کہا کہ پہلی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو مکہ والے لوگ ہیں جہاں پہ نبی آئے گا وہ ختنہ شدہ لوگ ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں اس نے کہا کہ اس کا پتہ کرو جو پیغام لایا ہے اس کا ختنہ ہے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں حضرت دہیہ کلبی, دہیہ عام طور پر اردو میں پڑھتے داہیہ کلبی. یہ داہیہ کا معنی ہوتا ہے بندر. یہ دال کے زیر سے پڑھا جاتا ہے, یہ لفظ صحیح دال کے زیر سے پڑھا جاتا ہے, عربیوں کا نام ہے. اور خوبصورت کتنے دہیہ کلبی, جبریل امین ان کی شکل میں آتے ہیں. جس نبی کے امتیوں کو یہ مرتبہ حاصل ہے کہ جبریل ان کا روپ دار کے آئیں, اس نبی کی شان کا حال کیا ہے. جس کے ماننے والوں کا یہ حال ہے اس کے نواسوں کا کیا حال ہے. دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کو لے گئے اور کہتے ہیں ان کو جا کے ان کا سطر دیکھا تو وہ تو ختم شدہ تھا. اب معلوم ہوا کہ کوئی بندہ یہ اعتراض کرے کہ فلاں ہستی نے فلاں وقت اسلام قبول کیا, ختنہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا. وہ کہتے ہیں عربی تو پہلے ہی ختنے کرواتے تھے. تو کہتے ہیں دہیہ کلبی پیغام لائے تھے, پھر اس نے اعلان کیا, اس نے کہا کہ وہاں کا کوئی بندہ اس وقت یہاں موجود ہے. حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں اسی شہر کا ہوں اور ان کے خاندان کا بندہ ہوں. تو کہتے اس نے مجھ سے سوال کرنے شروع کیے, ایک سوال کیا, دوسرا سوال کیا, تیسرا سوال کیا. کہتے اس نے مجھ سے پوچھا کہ ان پر جو ایمان لانے والے لوگ ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں یا غریب غربا ہے. ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا غریب غربا ہے. اس نے کہا کہ یہ تو نبیوں کی شان ہے کہ نبیوں پر ایمان پہلے غریب لوگ ہیں. کہتے اس نے کہا کبھی جھوٹ بولا ہے اس نے. کہتے میں نے کہا اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. وہ کہتے جو مخلوق سے نہیں جھوٹ بولتا وہ اللہ سے کیسے جھوٹ بولتا. کہتے اسی طرح سوال کرتا رہا. فرماتے ہیں ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس نے پھر ایک سوال کیا کہ تمہارے اور اس کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں کبھی. کہتے ہیں میں نے کہا ہاں جنگیں. کہتے کون جیتا ہے. ابو سفیان کہتے ہیں میں نے دلیری سے کہا کہ کبھی وہ جیت جاتے ہیں کبھی ہم جیت جاتے ہیں. کہتے ہیں میں سمجھتا تھا کہ شاید ان کو جھٹلا دوں گا, لیکن آگے سے اس نے کہا یہ جنگ ایک ڈھول کی مانند ہے. اس کو یہ کوئی ضروری نہیں کہ نبی اس کو جیتتا ہو, یہ کبھی ادھر بھی جا سکتا ہے کبھی ادھر بھی جا سکتا ہے, یہ ان کے جھوٹے ہونے کی علامت نہیں. کہتے ہیں اگلی بات ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں کہنا چاہتا تھا کسی مقام پہ کوئی جھوٹ کہہ دوں, لیکن میں ڈرتا تھا
کہ کہیں مجھے جھوٹا عرب میں مشہور نہ کر دیا۔ اب ذرا غور کرو، بھائی کفر والے بھی جھوٹ بولنے سے بچنا چاہتے ہیں، جو اس وقت اس کے دربار میں جھوٹ نہیں بولتا، وہ ایمان لانے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ سے کیسے جھوٹ بولے گا؟ وہ کہتے ہیں میں ڈرتا تھا کہیں مجھے جھوٹا مشہور نہ کر دیا جائے۔ ابو سفیان کہتے ہیں ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ یہ بات میں کہہ دوں تو میں ان کو جھوٹا کہہ سکتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ ان کا یہ اعلان کیا ہے کہ میں ایک ہی رات کے اندر مسجد اقصی سے چلا، مسجد حرام سے چلا ہوں، مسجد اقصی میں آیا ہوں۔ ایک رات کے اندر میں نے سفر طے کر لیا ہے اور میں چشم زدن میں آ گیا، واپس آ گیا۔ تو کہتے ہیں یہ میں نے کہا کہ یہ ان کے جھوٹے ہونے کی ہے۔ کہتے ہیں میں ابھی کہہ رہا تھا تو اس مسجد اقصی کا ایک جو بڑا پادری تھا، جو راہب تھا، طریق تھا، وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا اس رات کو میں بھی جانتا ہوں۔ سبحان وہ کہتے ہیں وہ معراج کی رات تو مجھے بھی معلوم ہے کہ وہ آئے تھے اس رات ادھر آئے تھے۔ اس نے کہا یہ حضرت ابو سفیان اس کے راوی، اس کا راوی کو دوسرا ملتا ہی نہیں ہے، ابو سفیان نے بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے سائرہ، پھر اس نے ہرقل نے پوچھا کہ کیسے؟ اس نے کہا میری عادت یہ تھی کہ جب عبادت کا وقت ختم ہو جاتا ہے میں مسجد کے دروازے خود بند کرتا ہوں، میں مسجد کی کوئی چیز آگے پیچھے پڑی ہوں کرینے سے اس کو سجا دیتا ہوں، میں ہر چیز کا احتیاط سے خود جائزہ لیتا ہوں۔ کہتے اس رات جب میں آیا ہوں تو سارے دروازے میں نے بند کر لیے، جو مسجد اقصی کا صدر دروازہ تھا وہ بند نہیں ہوا۔ میں نے بہت کوشش کی بند ہو جائے لیکن نہیں ہوا۔ پھر میں نے اس شعبے کے جو کام کرنے والے لوگ ہیں، بڑائی ہے، ترخان ہے، ان کو بلایا۔ میں نے کہا اس کو دیکھو کیا ہو گیا ہے، رات کا وقت ہے، ہم تو گھروں میں سو جائیں گے، کوئی جانور نہ آ جائے، کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو۔ تو کہتے ہیں انہوں نے کہا زور لگایا، دیکھا، انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے جیسے اس کی اوپر کی دیوار بیٹھ گئی ہے، تو اب یہ اس قدر نیچے اس کو دبا دیا ہے دروازے کو، اب یہ بند نہیں ہو سکتا، رات جیسے بھی ممکن ہے جانے دو۔ وہ کہتے ہیں اس رات کو پھر میں گیا ہوں، تو ابھی میں صبح واپس لوٹا ہوں تو رات کو دروازہ بند نہیں ہوتا تھا، صبح بالکل اسی طرح بند ہو گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی جو دہلیز ہے اس کے نیچے سوراخ ایسے کیا گیا، سوراخ کے اندر جیسے کسی جانور کو باندھا گیا ہو، اس کے قدموں کے نشان بھی لگے تھے اور سواریاں بھی بندھی تھی۔ تو کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ یہ وہی رات ہے جس میں آخری نبی کو معراج ہونے والا۔ اس نے عیسائی پادری نے یا رسول اللہ، یا علی۔ اچھا بہت مختصر کرتے ہیں، بات بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد وہاں پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں وہ سارے کے سارے میرے استقبال کے لیے کھڑے۔ اور سرکار فرماتے ہیں ان نبیوں کے جھرمٹ میں میں نے یوسف کو بھی دیکھا۔ سرکار کہتے ہیں کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ نبی ہے، وہ رسول نہیں، نہ صاحب کتاب ہے، نہ اول العزم ہستی ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے جو بڑی بڑی ہستیاں تھیں ان میں فضیلت کے اعتبار سے وہ آگے آگے سرکار فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام بھی نبیوں کے جھرمٹ میں پیچھے تھے، اور فرمایا ان کا حسن ایسے چمکتا تھا جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں رات کا چاند۔ رات بھی یوسف کا حسن ایسا نکھرا ہوا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری آمد پر سب نے میرا استقبال کیا اور سب نے اہلاً و سہلاً و مرحبا کہا۔ اتنی دیر کے اندر اذان ہوئی، نماز کے لیے اگلا مصلی خالی تھا، تو اب سارے انتظار میں تھے کہ کس کو مصلی پہ کھڑا کیا جائے۔ یہ مسئلے کی بات ہے کہ اس مسجد کے امام صاحب ہوں حضرت پیر صوفی عابد حسین صاحب نقشبندی، حضرت اپنی مسجد عثمانیہ کے امام صاحب خطیب ہوں، حضرت ٹالر جمیع تبلیغ الاسلام کے امام ہوں۔ اب امام کی اجازت کے بغیر دوسرا بندہ کتنا بڑا عالم ہو مصلی پہ نہیں کھڑا ہو، ان کی اجازت ضروری ہے۔ اچھا اب ذرا غور فرمائیے کہ سرکار سے پہلے اس مسجد اقصی کے کتنے نبی امام رہ چکے تھے؟ توجہ کی بات ہے، کتنے نبی امام رہ چکے تھے؟ حضرت سلیمان اس کے امام رہ چکے تھے، داؤد علیہ السلام اس کے امام رہ چکے تھے، اس کے بعد جتنے نبی آئے سارے امام رہ چکے تھے۔ اب ان کا یہ شان تھا کہ ان سے کوئی اجازت لے پھر مصلی پہ آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جبریل امین نے جیسے اذان پڑھی گئی
अब इंतजार था कि कौन मुसल्ले पे आए, तो जिब्रील अमीन ने मेरा बाजू पकड़कर आगे मुसल्ले पे। इसका एक मतलब ये था कि बकिया जितने इमाम थे उनसे इजाजत नहीं ली गई, इसलिए कि वो सरकार के नायब होकर इमाम बने थे, मुस्तफा असल में इमाम हज़रत का शेर भी मशहूर है जिसमें कहते हैं नमाज अक्सा में था यही सिर, अय्याहुम माने अव्वलो आखिर, के दस्त बस्ता है पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए। अब जो पहले आए थे वो मुक्तदी बन के पीछे खड़े हैं, जो सबके बाद आया है उसका मकाम सबसे ऊंचा है, उसको मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर अंबिया कराम को मैंने नमाज पढ़ाई, और नमाज के बाद फिर सारे नबियों ने जिनमें बड़ी बड़ी हस्तियां थी उन्होंने अपने अपने खुतबे दिए, अपनी शान में जो है वो कलाम किया, मैंने भी किया। फिर मेरे लिए एक सीढ़ी के ऊपर सरकार फरमाते मैं चढ़ा, चढ़ता चढ़ता पहले आसमान पे पहुंचा। आसमान पे मैंने जिब्रील अमीन ने दस्तक दी, पूछा कौन है? जिब्रील अमीन कहते मैं हूँ, अपना नाम लिया उन्होंने। तो पूछा कि मम्माक, तू तन्हा तो नहीं, तेरे साथ कौन है? कहा मेरे साथ मोहम्मद। तो जिब्रील अमीन कहते हैं उधर से आवाज आई बुलाया गया है उनको? कहते हैं हाँ बुलाया गया है। कहते फिर दरवाजा खुला। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिब्रील को एक दिन में कई मर्तबा आता है, न वो दरवाजे पे दस्तक देता है, न उसके लिए कोई दरवाजा खुलता है। मालूम हुआ कि जब से आसमान को कायम किया गया है उस वक्त से भी मुस्तफा के गुजरने के लिए दरवाजे लगा, और उसमें से कोई और गुजर नहीं सकता सिर्फ मुस्तफा के लिए रखे। कहते फिर पहले आसमान के नबियों ने मुझसे मुलाकात की, फिर मैं दूसरे पे आया, वहां के नबियों ने मुझसे मुलाकात की, तीसरे पे आया, वहां के जो नबी थे उन्होंने मुझसे मुलाकात की। कभी मैं याहिया से मिला, कभी मैं जकरिया से मिला, कभी मैं ईसा से मिला, कभी मैं हजरत शुएब से मिला, कभी मैं हजरत मूसा से मिला, कभी मैं हजरत ईसा से मिला, कभी इदरीस अलैहिस्सलाम से मिला, कभी मेरी मुलाकात इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। सारे नबियों ने मुझे अपना भाई कहा, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुझे अपना बेटा कहा। इब्न सालेह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शान था, किसी और ने नहीं कहा। सरकार फरमाते मैं सातों आसमानों को अबूर करता करता सिदरा पे आया। वो जिब्रील जो मेरे साथ वहां से चला था सिदरा पे आकर हो गया। सरकार कहते मैंने जिब्रील से कहा कि मैंने दोस्ती निभाने में किसी मकाम पे कोई फर्क किया हो तो साथ छोड़ता अच्छा लगता है। मैंने तो तुम्हें किसी मकाम पर पीछे नहीं किया, हर मकाम पे अपने साथ ही रखा है, अब तू क्यों छोड़ता है? जिब्रील अमीन कहते हैं लौ दनौ तो अन मिला लाह तरक्तु। आका उंगली का ये पूर क्या होता है, इतना सा आगे बढ़ा ना जल के राख हो जाए। शादी शरादी का भी एक जुमला मशहूर है जिसमें वो कहते हैं अगर यकसरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम। आका अगर बाल बराबर भी आगे बढ़ जाऊं जल के राख हो जाऊं। तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन को उधर ही छोड़ा और फिर सरकार का आगे सफर। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं थके थे रूहुल अमी के बाजू, छूटा वो दामन कहाँ वो पहलू, रकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाह हसरत के बलबले थे, सुराग ऐनो मता कहाँ था, निशाने कैफो इला कहाँ था। न कोई साथी न कोई राही न संग मंजल न मरहले थे, उधर से बेहम तकाजे आना इधर था मुश्किल कदम बढ़ाना। तबारक अल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी, कहीं तो वो जोशे लन तरानी कहीं तकादे विसाल के थे। बड़ा मोहम्मद करी हो अहमद करीबा सरवरे मुमज्जद निसार जाऊं, ये क्या नदा थी, ये क्या समा था, ये क्या मजे थे। गुमान इम्कान के झूठे नुक्तों तुम अव्वलो आखिर के फेर में हो, मुहीत की जाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। वही है अव्वल वही है आखिर वही है बातिन वही है जाहिर, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ है। फिर आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर शुरू हुआ। अब जरा यहाँ पे एक बात छोटी सी कहना चाहता हूँ। आम किताबों में यही लिखा है कि जिब्रील अमीन को उधर छोड़ दिया। साहिब मुआरिजुन नबुव्वा
علامہ معین وائس کاشفی لکھتے ہیں کہ سرکار نے جبریل امین کو پکڑ لیا، فرمایا آج رات تجھے تھوڑا نظارہ کرا دیں کہ مقام مصطفیٰ کی ابتدا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جبریل امین کو سرکار نے ایسے پکڑا نا، ان کے مقام سے تھوڑا سا آگے رکھا، تو جبریل امین کا جو بدن مبارک ہے وہ اس تجلی کے زیر اثر اس قدر متاثر ہوا کہ جتنی چھوٹی سی چڑیا ہوتی اتنا اس کا حجم رہ گیا، سر سے لے کر پاؤں تک نہا گیا، پسینے کے اندر سرکار نے ایسے چھوڑ دیا، چلو آپ نے۔ اچھا یہاں ذرا میں بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جبریل امین ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ میں تھوڑی دیر میں ختم کرتا ہوں، ذرا تھوڑا معراج سمجھا دیں وہ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین آئے تو پورے مدینے شہر میں اندھیرا پھیل گیا۔ تو سرکار نے جبریل سے پوچھا تو آیا ہے اندھیرا پھیل گیا، کیا ہوا ہے؟ جبریل امین کہتے سرکار میں نے اپنے 2 پر پھیلائے، 2 پر پھیلانے سے پورا افق ڈھانپا گیا ہے، سورج کی ایک کرن بھی مدینے شہر تک نہیں آ سکتی۔ سرکار نے کہا تیرے 2 پروں کی طاقت کا کیا حال ہے؟ کہتے سرکار ان 2 پروں میں 7 آسمانوں کو پکڑوں، 7 زمینوں کو پکڑوں، اکٹھا 14 چیزوں کو پکڑ کر ایسے جھٹکا دے دوں چھوٹا سا، جس طرح ریت کے ذرے بہتے ہیں اسی طرح 7 آسمانوں 7 زمینوں کی ہر شے بہ جائے، اس کے تار و پود بکھر گئے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ جس طرح روئی مشین میں سے نکالی جاتی ہے اسی طرح میں جھٹکا دے دوں، کائنات کی ہر شے زیر و زبر ہو گئی۔ تو سرکار نے فرمایا تیرے پر ہیں کتنے؟ کہتے سرکار 600 ہیں۔ اب ذرا غور کرو کہ جس کی 2 پروں کی طاقت کا یہ حال ہے، وہ 600 پروں والا طاقت والا ادھر کھڑا ہے، آمینہ کا لال آگے ادھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے جا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں سفر کرتا رہا۔ عالم ناسوت یہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عالم ناسوت۔ یہ جو اوپر جہان شروع ہوتا ہے روحوں کا، یا جہاں پہ کوئی چیز جاتی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں عالم لاہوت۔ وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے نا جس میں کہتے ہیں اے طائر لاہوتی، اقبال بھی کچھ آشنا ہے، اقبال بھی کچھ آشنا ہے، کہتے ہیں اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی۔ کیا بات ہے اقبال کی بھی، کہتے اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز۔ سرکار فرماتے ہیں پھر میں بڑھتا رہا، عالم لاہوت بھی پیچھے رہ گیا، عالم ملکوت بھی پیچھے رہ گیا، عالم جبروت بھی پیچھے رہ گیا، یہاں تک کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کے پردوں کے اندر قدم رکھا، پھر میں نے اس کو بھی عبور کیا، پھر میں نے اللہ کی صفاتی تجلیات کے اندر قدم رکھا، پھر میں نے اس کو بھی عبور کیا، پھر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو عبور کرتے کرتے اس کا پرتوے کامل بھی بن گیا۔ علامہ عبد الوہاب شورانی الیواقیت والجواہر میں فرماتے ہیں کہ سرکار جہاں جہاں سے گزرتے جاتے تھے، جو جو صفت اللہ کی تجلی والی بڑھتی جاتی تھی، سرکار اس کا پرتوے کامل بن اب جس مقام سے گزرتے جاتے تھے اس کا پرتوے کامل بنتے جاتے تھے۔ سرکار فرماتے ہیں پھر میں بڑھتا رہا یہاں تک کہ یہ تجلیات کا سلسلہ مکمل ہو گیا، پھر میں ایک مقام پہ جا کر رک گیا۔ جیسے میں رکا نا، ادھر سے آواز آئی اذن منی یا محمد، آپ کیا سمجھے یہ کیا بات ہے؟ سرکار کہتے ہیں میں رکا ہوں، ادھر سے آواز آئی اذن منی یا محمد، اے محبوب اور قریب آنا، قریب آنا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھے یہ حکم ہوا پھر میں نے ایک قدم اٹھایا اور ایک قدم اٹھا کے رک گیا۔ ایک قدم میں نے کتنا فاصلہ طے کیا؟ فرمایا جتنا مکہ سے لے کر وہاں تک کیا تھا اتنا میں نے ایک قدم میں طے کیا۔ جس کے ایک قدم کی رفتار کا یہ حال ہے، اس کے 100 قدموں کا حال کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں پھر میں ایک قدم اٹھا کے پھر رک گیا، پھر آواز آئی
उदनों में नहीं। और करीबा आप भी कभी लज्जत लो ना ऐसे, खुद लज्जत होगी नहीं तो आएगी किधर से? वो कहता है ये जो अजीज मियाँ कहता है कि अगर नशा शराब में होता तो बोतल क्यों नहीं नाचती भाई? क्योंकि उसमें नशे को, शराब के असर को कबूल करने की सलाहियत नहीं होती। तो वो दिल जो बंजर हो जाते हैं उनमें सलाहियत पैदा नहीं होती। अब किसको समझ आए? वो दोनों में नहीं। महबूब और करीबा ना, महबूब और करीबा ना। सरकार फरमाते हैं कि हर कदम में उठाता रुक जाता, उधर से आवाज आती मुस्तफा और करीबा ना। वो जो आला हजरत का भी शेर पढ़ा गया है जिसमें कहते तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियादी, कहीं तो वो जोशे लन तरानी। मूसा अलैहिस्सलाम कहते मौला मुझे दिखा, तो तू कहता नहीं देख सकता है। तो कहीं तक आधे बसाल के बड़ा मोहम्मद, वो अल्लाह का शेर सुनो ना, क्या कमाल कर दिया। बड़ा मोहम्मद करी हो अहमद, करीबा सरवरे मुमज्जद। सुभान अल्लाह। यहाँ घंटे लग जाएं ये माना समझाते हैं मुमज्जद क्या शय है। मज्जद युमज्जदु तमजीदन फहुव मुमज्जदुन फाइल है। मुमज्जदुन ये इसमें मफूल है। क्या कहते हैं? बड़ा मोहम्मद करी हो अहमद, करीबा सरवरे मुमज्जद, नसार जाऊं। ये क्या नदा थी, ये क्या समा था, ये क्या मजे थे। सरकार फरमाते मैं हर कदम उठाता रुक जाता, उधर से फिर आवाज आती उधरों में नहीं। या मोहम्मद और करीबा। हुजूर फरमाते यहाँ तक कि मैंने 1000 कदम उठाया, 1000 मर्तबा मुझे हुक्म हुआ महबूब और करीबा और करीबा और करीबा। फरमाया जब मैं 1000 कदम उठा चुका उधर से आवाज आई किफ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, महबूब अब तू ठहर जा, तेरा रब खुद तेरे लिए शयान शान तेरे इस्तकबाल में खुद तुझे मर्तबा बख्शेगा। अब वो क्या मर्तबा हुआ है, वो क्या बात हुई? सही बुखारी में जिल्द दोम में सफा नंबर 1120 पे सरकार का फरमान है। फरमाया मैं बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। फरमाया यहाँ तक कि वो मकाम आया बदनल जब्बारू रब्बुल इज्जा, फिर मैं नहीं बढ़ा, फिर वो जब्बार रब्बुल इज्जत मेरे करीब हुआ। लफ्ज़ कैसे बयान कर सकते हैं? कोई मौलवी साहब कैसे बयान कर सकते हैं? कोई खतीब कहाँ अपने दम में मजाल रखता है कि बोल सके? सरकार फरमाते बदनल जब्बार रब्बुल इज्जा, फिर मैं नहीं बढ़ा, फिर जब्बार रब्बुल इज्जत करीब हुआ। कितना करीब हुआ? फतदल्ला, फिर वो और करीब हुआ, फिर वो और करीब हुआ। कितना? फरमा फकाना काबा कौसैनी अदना, फिर इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ कि 2 कमानों के बराबर का फासला रह गया। आगे फरमाया और अब फरमाया औ अदना, 2 कमानों के बराबर का फासला रह गया या उससे भी कम। औ अरबी जुबान में आता है तशकीक के लिए, शक होता है। जैसे आपकी जुबान में कहते हैं आर, या हमारी जुबान में कहते हैं या ये या ये या ये। तो कभी कभी अरबी जुबान में जो औ है ये शक के मानों में नहीं आता, बल्कि ये बल के मानों में आता है। मतलब क्या मतलब है कि जो शक पड़ा है उसको दूर करने के लिए आता है। फरमाया यहाँ औ बमाना बल है, फिर वो और करीब हुआ, फिर वो और करीब हुआ, यहाँ तक कि 2 कमानों के बराबर का फासला रह गया, बल्कि उससे भी कम का फासला रह गया। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के कितने कुर्ब में पहुंचे। अच्छा जरा गौर फरमाएंगे एक बात छोटी सी। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा था रब्बी अरिनी, ये क्यों कहा था, किस वक्त कहा था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन 3 हस्तियों में से एक हैं जिनको अल्लाह से बगैर वास्ते के कलाम का शर्फ नसीब हुआ। 3 हस्तियों को हुआ, सिर्फ चौथा बंदा कोई शामिल नहीं। उनमें से एक हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, और सबसे ऊंचा मकाम हमारे आका। सब ने पर्दे में अल्लाह से हम कलामी का शर्फ किया, हमारे आका ने बराह रास्त रब से। मूसा अलैहिस्सलाम पर जब वो आवाज आई ना, उनकी तबीयत में एक वो लगन पैदा हो, मचल गए और कहा मौला जी आवाज में ऐसा सुरूर है, आवाज में ऐसा फैज है, तो उसके दीदार में कैसा होगा? फौरन कहा मौला मुझे दिखा, और मैं लन तरानी,
ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو. ساتھ ہی فرمایا چونکہ آپ نبی ہیں دعا کر دی ہے اب آپ کو اسی طرح رد نہیں کرتے. وَلَكِنْ انظُرْ یہ قرآن ہے. وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پہاڑ کی جانب نظر کریں, آپ کے لیے طریقہ اختیار کرتے ہیں اور ادھر سے بھی تجلی پہاڑ پہ ڈال دیتے ہیں. اگر پہاڑ تجلی کو برداشت کر گیا اور منعکس ہو کر تجلی آپ پہ پڑی, آپ بھی برداشت کر گئے, فسوف ترانی. یہ فعل کی جو 8 علامتیں ہیں نا ان میں ایک علامت ہوتی ہے. یہ جو فسوف سین بھی آتا ہے مضارع کی علامت ہے. مضارع کے اوپر سین آتا ہے بہت قریب مستقبل میں چلا جاتا ہے. سوف آتا ہے تو آتا مستقبل میں ہے, آتا بھی قریب ہے لیکن تھوڑے وقفے کے بعد. تو قرآن کہتا ہے فلما تجلا. ابھی سنیں گے میرا تھوڑا فلما تجلا ربہ للجبل جعلہ دکم وخر موسیٰ صعقا. جیسے ہی اللہ کی طرف سے تجلی ہوئی پہاڑ پہ, پہاڑ کے پر خشوڑ گئے, ریزہ ریزہ ہو گئے اور منعکس ہو کر ایسے پڑی نا. پہاڑ تو ڈیڈ جیسی شے ہے, پتھر پڑا ہے وہ منعکس تو کرتا نہیں لیکن اوپر پڑنے والی شے کوئی اور ہے. شیشے منعکس کرتے ہیں, پہاڑ کدھر منعکس کرتے ہیں, لیکن جو پڑ رہی ہے اس کا حال یہ ہے. تجلی اس قدر ہیبت ناک ہے اس کی, اللہ کے ہاں اس کی وجاہت اتنی ہے, اس کا روب و دبدبہ اتنا ہے کہ پہاڑ کے پرخچے اڑ گئے ہیں, اس کا بال بیکا بھی نہیں نظر آتا ہے. ہر شے خط منعکس ہو کے موسیٰ علیہ السلام پہ پڑی. موسیٰ صائقہ. اب صائقہ کا معنی موسیٰ علیہ السلام کی نسبت کیے بغیر کیے جائے اس کا معنی ہوتا ہے بے ہوش ہو جانا. اب یہاں معنی موسیٰ علیہ السلام کے لیے آسان سا کیا کر سکتے ہیں کہ ان کے حواس اس طرح قائم نہیں رہے. تجلی کتنی پڑی تھی؟ قاضی یاد مالکی فرماتے ہیں سوئی کے ناکے کا قلیل ترین حصہ. سوئی کا ناکا کیا ہوتا ہے؟ اس سے کم, 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 یہاں تک کہ بعض نے مبالغہ اس کی حد کر دے گا کہ سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے سے بھی کم. اگرچہ بعض لوگوں نے اس لفظ سے اختلاف کر دیا لیکن مراد اس کی یہ ہے کہ جو سب سے کم ترین حصہ ہو سکتا ہے وہ بھی منعکس ہو کے پڑی تو موسیٰ علیہ السلام کے ہوش قائم نہیں رہے. اب ذرا سادی شرادی کا بھی ایک جملہ سنو. وہ کہتے ہیں موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتو صفات. موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتو صفات تو این ذات میں نگری در تبسمی. کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ہوش قائم نہیں رہے تھے, صفات کی تجلی پڑنے سے وہ بھی منعکس ہو کر, اور تیری شان کی بات کیا کریں, تو براہ راست دیکھ کے آ رہا تھا اور اس نے مطلق کے نظارے کر رہا تھا اور ہنستا ہوا مسکراتا ہوا واپس لوٹا. اللہ نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, یا رسول یا علی. یہ اردو والے نے شعر بھی لکھا, کہتے کس کو دیکھا, یہ موسیٰ سے پوچھے آنکھ والوں کی ہمت پہ لڑا. اور بعض کتابوں میں لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام پر جب تجلی پڑی تھی اس کے بعد ان کی نظر کی تیزی کا یہ حال تھا کہ اندھیری سیاہ رات میں سفید پتھر پر 30 میل کے فاصلے پر پڑی ہوئی چیونٹی کو پہچان لیتے. کتنا فاصلہ ہے؟ 30 میل, کلومیٹر نہیں, 30 میل کے فاصلے پر اندھیری سیاہ رات میں سفید پتھر پر چیونٹی کو موسیٰ علیہ السلام پہچانتے تھے. تو جنہوں نے تجلی صفات کی دیکھی منعکس ہو کر سوئی کے ناکے کا کروڑواں حصہ, ان کی نظر کی تیزی اتنی ہو گئی جس نے براہ راست دیکھا اس کی نظر کی تیزی. یہ آپ کے نبی بہت لمبی گفتگو ہو گئی. کوشش کی ہے کہ معراج کا مسئلہ مکمل ہو, لیکن یہ عمر لگ جائے پائے تکمیل کو کہاں پہنچ سکے. نقطہ تعلیم کے طور پہ ایک چھوٹی سی بات معراج کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر شے نیچے رہ گئی تھی, میں اللہ کے عرش کو دیکھ رہا تھا.
فرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مقیما فی نور العرش. سرکار کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اللہ کے عرش کے نور کے پردوں میں چھپا بیٹھا ہے. سرکار نے تعجب کیا بھئی ہر شے نیچے یہ ادھر کیسے آ گیا؟ سرکار نے من ہاذا کون ہے یہ؟ کہتے سرکار ابھی جواب نہیں آیا تو میں نے فرمایا اہذا نبی یہ کوئی نبی ہے؟ قیل اللہ نبی نہیں. فرمایا اہذا ملک مقرب یہ کوئی بہت مقرب فرشتہ ہے؟ قیل اللہ یہ نہ فرشتہ ہے نہ نبی ہے. فرمایا من ہاذا کون ہے؟ کہتے عرض کیا گیا سرکار آپ کی امت کا وہ بندہ جس میں 3 خوبی ہیں. سبحان اللہ. اس میں 3 خوبیاں پائی جاتی ہیں. پہلی خوبی کیا ہے؟ فرمایا وَلِسَانُهُ رَطْبٌ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ. وہ شخص جس کی زبان ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کے ذکر سے تر رہے. معلوم ہے یہ اللہ اللہ کرنے والوں کی شان. جن کی زبان پہ کبھی بسم اللہ آ جاتا ہے, کبھی ماشاء اللہ آ جاتا ہے, کبھی سبحان اللہ آ جاتا ہے, کبھی استغفر اللہ آ جاتا ہے, کبھی الحمدللہ آ جاتا ہے, کبھی انا للہ آ جاتا ہے. یہ کوئی مشکل کام تو نہیں, یہ تو ہمارے ہاں ہر بندہ کر سکتا ہے اور اللہ کرے ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں. اور میں دوسری خوبی اس بندے کی یہ ہے کہ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے. تو بیٹھا مانچسٹر میں ہو تو جو مانسیرے میں مسجد بنا رہا ہے دل اس میں اٹکا رہتا ہے. کیسے بنے گی اس دریا کے کنارے پہ اتنا بڑا مرکز؟ کیسے ہوگا؟ نہ نیند آتی, کروٹ بدلتا ہے اسی مسجد کا خیال ہے, صبح اٹھتا ہے اسی مسجد کا خیال ہے, شام کو سوتا ہے اسی مسجد کا خیال ہے, مجھ سے ملتا ہے اسی مسجد کی بات ہے, آپ سے ملتا ہے اسی مسجد کی بات ہے. کبھی یہ دیکھتا ہے مسجد کا دروازہ بند ہوا نہیں ہوا, کبھی پوچھتا ہے کہیں وہ بلب نہیں بلتا رہ گیا اس کا, کبھی یہ کہا کہ اس کی ٹوٹی کھولی نہ رہ گئی. یعنی اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے. زور پڑھ کے جاتا ہے عصر کا فکر رہتا ہے, عصر پڑھ کے رہ جاتا ہے مغرب کی اس کو تانگ رہتی ہے, مغرب پڑھ کے جاتا ہے ابھی کھانا منہ میں 2 لقمے ڈالتا نہیں کہیں عشاء جا تو نہیں رہی, اور عشاء کو آ کے پڑھ کے سوتا ہے. گھر والوں سے کہتا ہے الارم لگا دو کہیں فجر کا وقت ہاتھ سے چلا نہ. جہاں بھی بیٹھا ہو دل مسجد میں. معلوم ہوا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بندہ کہیں ہوتا ہے دل مسجد میں. داتا گنج بخش علی حجویری نے رضی اللہ تعالی کشف المحجوب میں ایک باب باندھا ہے, وہ بڑا لطیفہ سا بھی ہے اور بڑی دلچسپ بات بھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حج 2 قسم کا ہوتا ہے. حج کی 2 قسمیں بھی سنی ہیں ہم نے. داتا صاحب فرماتے ہیں حج 2 قسم کا ہوتا ہے. تو میں کیسے جی؟ پر میں ایک وہ ہوتا ہے کہ بندہ چلا گیا ہے دل ادھر رہ گیا ہے, جسم ادھر چلتا پھرتا ہے, دل ادھر مانچسٹر میں گھوم رہا ہے. اور میں اس کا جانا نہ جانا برابر ہے, جاتا یہ ادھر ہی مرا رہتا کیا لینا تھا, دل ادھر چھوڑ گیا ہے آپ ادھر پہنچ. پر میں دوسرے حج کی یہ قسم ہے کہ بندہ نہیں گیا دل چلتا. سبحان اللہ. کیا شان ہے اس بندے کی کہ جو ادھر بیٹھا ہے دل مدینے شہر میں, دل گنبد خضرا کے طواف کرتا نظر آتا ہے, دل خانہ کعبہ میں ہے, دل حجر اسود کی بوسے لے رہا. یہاں فرمایا وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. دوسری خوبی یہ ہے اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے. تیسری خوبی یہ ہے فرمایا کہ وہ بندہ جس نے کسی کے والدین کو گالیاں دے کر اپنے والدین کو گالیاں نہیں نکلوائیں. غور فرمائیے, بندہ کسی کے والدین کو گالیاں دیتا ہے آگے سے پھر کوئی معاف تو نہیں کرتا, وہ اس کے والدین کو گالیاں دیتا ہے. اور میں جس میں یہ 3 خوبیاں ہوں وہ اس دن بھی اللہ کے عرش کے پردوں میں چھپے گا. دوران گفتگو مجھ سے کوئی چھوٹی بڑی غلطی سرداد ہوئی ہو, اللہ سے آپ لوگوں سے معافی کا طلب. کوئی جملہ مجھ سے نظریہ اہل سنت کے خلاف سرزد ہوا ہو جانے انجانے میں تو میں آپ سے اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں. میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور شعر ہے, وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں مت کوئی سخن انبانا نکلے عاجز مفت مریواں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ سہب الملوک سے. مت کوئی سخن انبانا نکلے عاجز مفت مریواں, رکھو قدم میرے سر حضرت سدا سکھالا تھی. اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کے قدم ہمارے سروں پہ رکھے, ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے. اور پھر وہ شعر جو انہوں نے کہا ہے کہ
सदा बहार दई इस बागे कदी खजाना आवे मोहन फैज हजारां ताई हर का फल खावे आखिर दावा या रिसालत हैदरी या अली बिस्मिल्लाह